تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نحوی جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں گے شروع ہوتا ہے لفظ با سے، تو یہ با جو ہے اس کو حرف جر کہتے ہیں. تو حروف جار جو ہے علا ہے، فی ہے، با ہے، اس طرح کے الفاظ جو آپ اکثر بیشتر قرآن میں دیکھتے ہیں تو ان کو حروف جار کہتے ہیں. تو یہ حرف جر ہے. حرف جر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ آنے والے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں ان کو یہ جار دیتا ہے، یعنی ان کو آخر میں ان کے زیر ہوتی ہے، جس کو ہم زیر کہتے ہیں. زیر زبر پیش میں ان کو زیر ہوتی ہے. جب ہم بس با کا سین کے ساتھ اسم کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ بسمی ہو جاتا ہے. پھر بسمو یا اس کے بعد آنے والی جتنی بھی کنسٹرکشن ہے تو وہ اس کے ساتھ چلتی ہے. بسم اللہ، پھر الرحمن الرحیم. سمجھایا یہ کہاں سے آیا؟ تو یہ ہے اس کا اصل مسئلہ کہ یہ بھی کیوں پڑھنا ساتھ ساتھ ضروری ہے. میں آپ کو الگ سے کوئی گرامر کا وہ نہیں پڑھا رہا ہوں، عربی کا نہ ضرورت ہے اس کی. میں یہ اس بات کا بالکل قائل ہی نہیں ہوں کہ آپ کو پہلے ہلکی پھلکی اگر آپ کو تھوڑی سی وہ اورینٹیشن دے دی جائے تو کافی ہوتی ہے. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ حرف جر جو ہے اس کا معنی اگر ہم دیکھیں گے تو یہ استعانت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی مدد کے ساتھ. یعنی با کا مطلب ہے مدد کے ساتھ. تو آگے ہے اسم، یعنی اسم کے مدد کے ساتھ. کس کا اسم؟ اللہ کے اسم. تو آگے نا بات سمجھ. تو یہاں پر آپ بات یہ بھی سمجھ لیجئے، یہاں سے ہم دیکھیں گے نا نکات جو ہم اس کو جو ڈرائیو ہم کر سکتے ہیں، جو امپلائڈ میننگ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ اس کو ہم اللہ سے نہیں، اللہ کے نام سے استعانت کافی ہے. اللہ کی تو الگ بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا اسم اتنا جس کو ہم کہتے ہیں اتنی وسعت ہے اس میں، پاورفل، اتنا صرف نام اتنا پاورفل ہے. تو اصل حقیقت جو اللہ کی ہے، جو الحق ہے، تو وہاں کتنا پاور ہے، وہاں کتنی طاقت ہے. تو ہم یہاں با جو ہے استعانت جو ہم لے رہے ہیں وہ اسم سے لے رہے ہیں، ذات سے نہیں لے رہے ہیں، اسم سے لے رہے ہیں. اللہ کی ذات سے استعانت نہیں لی جا رہی، اللہ کے اسم سے استعانت لی جا رہی ہے. یہ بڑی بات ہے، سمجھ آئے؟ تو دوسرا جب ہے ہم با کی تو یہ مصاحبت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی ہمراہی. آپ اپنے ساتھ کس کو لینا چاہتے ہیں اس کو بھی یہ ظاہر کرتا ہے، اور سببیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، یعنی سبب کے طور پر. یعنی مختلف اسباب آپ دنیا میں اسباب آپ استعمال کرتے ہو، جیسے بھوک لگ گئی تو ہم کھانے کے کئی اسباب ہیں. تو یہاں سبب یعنی اللہ کے اسم کا سبب آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. کیسی خوبصورت باتیں نکل رہی ہیں جب ہم اس کے گرامر پر بات کریں گے. تو اس حرف جر کا جو متعلق ہے وہ محذوف ہے، یعنی یہ کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے؟ پہلے سے اس کا کوئی فعل نہیں ہے، کوئی کلام اس سے پہلے نہیں ہے، تو وہ متعلق جو ہے وہ حذف ہے. اس کے بارے میں تو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ کیا یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، یا اس میں کنسٹرکشن کس لیول کی ہے. تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے اس کو دیکھنے کی. جیسا میں نے کہا کہ میرے دماغ میں تھا اس وقت، میرے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ اور کیا بات کرنی ہے اس کے بارے میں جو رہ گئی ہے. تو اب جو اسم ہے وہ مجرور ہو جائے گا جب حرف جر آئے گا. جو آنے والے جتنے بھی اب الفاظ آئیں گے تو وہ مجرور ہو جائے. مجرور کا مطلب ان کے آخر میں زیر ہوگی، یعنی اب اسمی ہو جائے گا اس کا، بسمی اسی لیے پڑھتے ہیں. تو علامت جر اس کا کسرہ ہے، یعنی کسر سے یہ جار مجرور جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے کہیں پر کسرہ نہیں بھی آتی ہے تو لیکن محل اس کا کسرہ ہی ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کسرہ ہم سمجھتے ہیں، اگر پڑھتے نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، اس کے اپنے وجہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو آگے چل کر ہوں. اس کے بعد جو ہے اسم جو ہے بذات خود وہ اللہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو یہاں پر اصل لفظ تھا اسم اللہ، اللہ کا نام. سمجھ آیا؟ اللہ کا نام. یہ اسم اور اللہ ایک ساتھ ایک اور کمبینیشن ہے. اس کو مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ جس میں کا کی کے کا معنی ہوتا ہے. اللہ کا نام، اسم اللہ. سمجھ آیا؟ جیسے میں کہوں گا آپ کو کہ اس کیا کہتے ہیں اس کو، کمپیوٹر کا ماؤس. سمجھ رہے ہیں نسبت کیا ہے؟ ایک طرح سے ایک جز آپس میں ایک دوسرے کے جز جیسے سمجھے جاتے ہیں. تو اس طرح سے مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. تو اصل لفظ اسم ہے، نہ کہ وسم. جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے ڈیرائیویشن پر جاتے ہیں، روٹ پر جاتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسم بھی ہے اور یہ وسم بھی ہے. تو اس پر کبھی بحث کریں گے، آگے چل کر کبھی آئے گا تو اس میں ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو محذوف فعل ہے، یعنی نحوی نقطہ مرکزی جو ہے متعلق جار و مجرور ایک محذوف فعل
महजूफ फ़ेल जिसका जिक्र नहीं हुआ है पहले भी मैंने ये बार बार कहा कि फ़ेल इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन अगर इसको समझा जाए कि फ़ेल क्या हो सकती है तो फ़ेल हम जो भी आप चाहेंगे वो इसमें मिला सकते हैं। यानी मैं शुरू करता हूं, मैं शुरू के यानी अब्दहू मैं शुरू करता हूं, मैं इसकी, या अकरऊ मैं पढ़ना शुरू करता हूं, वो सारे, या अफ़अलु मैं ये काम शुरू करता हूं, ये सारे के सारे जो है इसके साथ मिल सकते हैं, लेकिन मिले हुए नहीं है, इसको खाली छोड़ा गया है ताकि इसमें अमूमियत बाकी रहे, जो भी आप काम करना चाहें उसके साथ ही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो यहां हर फ़ेल पर इसका इंतबाक है, यानी इसका इतलाक हर जगह है, यानी जिस काम के पहले आप ये करेंगे उस काम के साथ इसका रब्त हो जाएगा। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, इसको समझने की, और यानी हर सियाक में इसकी शमूलियत समझी जाएगी, क्योंकि इसका फ़ेल जो है वो महजूफ है। और उसके बाद जब अल्लाह को हम देखते हैं वो मुज़ाफ़ इलैहि है, वो भी मजरूर है, क्योंकि आगे कंस्ट्रक्शन जो भी चलेगी इस्म के नीचे ज़ेर है। अब जो मुज़ाफ़ की सूरत हाल होगी, मैंने पहले कहा मुज़ाफ़ इलैहि में जो मुज़ाफ़ होता है उसमें लास्ट में जो हरकत होती है वो पेश की होती है, पेश दमा होता है, लेकिन वो दमा क्यों नहीं है, वो यहाँ कसरा क्यों है, बा की वजह से। अब बा की वजह से जब यहाँ कसरा आ गया तो अल्लाह पर भी कसरा आ जाएगा, अल्लाह के हा पर भी कसरा, जो लास्ट लफ्ज़ इसका है उस पर भी कसरा आ जाएगा। अब समझ आया इसका, वो अल्लाहू से अल्लाह ही कैसे हो गया, तो इस्मुल्लाह से इस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही कैसे हो गया, क्लियर, ये उसी बा की वजह से हो गया। तो अलामती जार वहां भी कसरा है, और ये जो अल्लाह है ये इसको अलम भी हम मान सकते हैं, क्योंकि ये खास है, अल्लाह का अपना खास जाती नाम है, तो अलम ज़ात है ये, यानी किसी का जाती नाम है, पर्सनल प्रोनाउन है ये। हाँ, तो उस लिहाज से ये अलम है, यानी ये खास है, मारिफा है। समझाया? तो यहां इसके साथ हम ये देखते हैं कि ना ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का नाम जो है अल्लाह, लफ्ज़ जलाला जो है, ना ये अल्लाह की सिफत नहीं है, ना ये किसी चीज़ का बदल है, किसी दूसरे लफ्ज़ का बदल है, ना ये आतफ है, बल्कि ये ज़ात है। क्या है ये? ज़ात। उसके बाद आता है अर्रहमान। अब अर्रहमान जो है वो लफ्ज़ अल्लाह जो है उसकी सिफत है, यहां वो सिफत मौसूफ है, एक और कंस्ट्रक्शन है, पहले हर्फ जर है, फिर जार मजरूर है, जार मजरूर है, यानी इस्म अब मजरूर है, लेकिन इस्म और अल्लाह आपस में मुदाफ इलैहि है। कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं? अब ये मुदाफ इलैहि के बाद अब अल्लाह की आगे जो है नात आ रही है, यानी उसकी तारीफ आ रही है, सिफत आ रही है, और फिर एक और सिफत आ रही है। अब ये चूंकि पहले से जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, जो उसके एराब है, वो ये भी वही एराब फॉलो करेंगे, क्योंकि ये उसके सिफत मौसूफ में आएंगे। तो अब अल्लाह जो है उसकी सिफत बयान की गई है, तो सिफत जो होती है वो जिसकी सिफत बताई उसको मौसूफ कहते हैं। तो अब अल्लाह क्या हुआ? मौसूफ। समझ आया? तो अब अल्लाह मौसूफ है और रहमान इसकी सिफत है, और ये भी दोनों मजरूर रहेंगे, यानी यहां भी जर आएगी, अर्रहमानी आएगा और उसके बाद अर्रहीमी आएगा। लेकिन अर्रहमान जो बजाय खुद है वो मैंने आपको बताया कि उसके साथ एक मसला यह है कि एक तो उसको मारिफा बनाया गया, अलिफ और लाम डाल के, इस पर अलिफ और लाम दाखिल किया गया है, रहमान के साथ अलिफ और लाम का इजाफा किया गया, इसको मारिफा बिल लाम कहते हैं, खास बनाने के लिए अरबियों का एक तरीका है। जैसे मैंने इस्म अल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया, ये अलम खुद है, यानी ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये खुद से ही जिसको हम मारिफा कहते हैं, ये खुद मारिफा है। तो जब कोई चीज खुद मारिफा होती है उसको मारिफा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रहमान मारिफा नहीं है, उसको भी मारिफा बनाया गया है, उसको भी खास बनाया गया है। ठीक, किस कंस्ट्रक्शन से? अलिफ लाम से इसको मारिफा बनाया गया है। अब जब हम इसको देखते हैं कि ये मारिफा बिल लाम है, इसको कहते हैं मारिफा बिल लाम। किसी चीज को अगर मारिफा बनाया जाए अलिफ लाम से, उसको कहते हैं मारिफा बिल लाम। और यहां पर अगर अर्रहमान की कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो अर्रहमान जो है ये फलान के वजन पर है, तो उसको सीगतुल मुबालगा कहते हैं, यानी यहां मुबालगा से बात की गई है। रहम का लफ्ज जो है उसको मुबालगा आराई से बयान किया गया। मुबालगा का मतलब है बड़ा चढ़ा के पेश करना। समझ आया? यानी एक तरह से जब हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना हाइपरबोल, तो यह हाइपरबोल की तरह अरबी में इस्तेमाल होता है, यानी इससे मुबालगा जो है हाइपरबोल की तरह होता है, तो ये एक तरह का हाइपरबोल है, यानी अथा वसी रहमत। बात समझ आई? यानी राहा और मीम को राहा मीम के बाद अलिफ और नून बढ़ा के आन का लफ्ज जब हम इसमें दाखिल करते हैं तो उसी का मुबालगा कहते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर आतिश का मतलब होता है प्यासा, आतशान। अब आपको समझ आएगा, समझ आया? यानी बहुत प्यासा, इसको सीगा मुबालगा कहते हैं।
بہت ساری اور مثالیں ہو سکتی لیکن پھر یہ جو زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو، لیکن یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ بڑا ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ دلچسپ نہیں ہے لیکن بڑا ٹیکنیکل ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ریکمنڈ خود کروں گا کہ مجھے پتا ہے آپ بہت مطلب بزی رہتی ہو، آپ کا شیڈول کافی بزی ہے، لیکن اس نقطے کو، ان نکات کو پھر سے آپ ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر الرحیم آتا ہے. یہاں پھر آپ خود کنسٹرکشن کو دیکھیں گے، کیا یہ مجرور ہوگا یا نہیں؟ یہ بھی مجرور ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ساری کی ساری کنسٹرکشن اس کے ساتھ آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف کے ساتھ ملا ہوا، یہ جو اس کا مضاف الیہ جو ہے، اسم کا مضاف الیہ ہے، اور پھر وہ مضاف الیہ جو ہے وہ اب موصوف ہے اس کا، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے. تو یہ سارے اپنے ساتھ ایک دوسرے کو پھر لپیٹ لیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، تو یہ نعت ثانی کہلائے گا، یعنی یہ دوسری صفت ہے. پہلی نعت کیا تھی؟ الرحمن. اب دوسری نعت کیا ہے؟ الرحیم ہے. یہاں پر بھی وہی مجرور ہے اور وہی معرفہ ہے، یعنی معرفہ باللام، اس کو بھی الف واللام، را ہا میم کو الف واللام اس پر داخل کی. لیکن یہاں کنسٹرکشن جو ہے آن کی جگہ ایم کہا گیا ہے. ٹھیک سمجھ آیا؟ تو یہ دوام کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جس میں فنا نہیں ہے، جو ختم نہیں ہوگا، اس میں وسعت تھی، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں دوام ہے. تو وہ گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، یہ لمبائی کو ظاہر کرتا، کب تک چلے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے عربی کی کتنی خاصی خصوصیت ہے. میں اور ٹیکنیکل لینگویج استعمال آپ کے ساتھ کرتا، لیکن چونکہ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہے اس لیے میں کہیں پر بریک لگا رہا ہوں، میں ٹیکنیکل الفاظ سے پرہیز کر رہا ہوں تاکہ جب تک آپ کو یہ آ جائے تب تک. تو اب خلاصہ ترکیب جب ہم دیکھیں گے، با حرف جر ہے، اسم مجرور ہے، مضاف ہے، اور اللہ جو ہے مضاف الیہ مجرور ہے، الرحمن جو ہے نعت اول مجرور ہے، الرحیم جو ہے نعت ثانی مجرور ہے. خوبصورت بنا نا؟ یہ اس کی ہے ترکیب نحوی. میں یہ پہلے بھی بتا سکتا تھا لیکن مجھے اس کو ایکسپلین کرنا پڑا. آگے چل کر جب ہم دوسری مرتبہ کہیں پر یہ کریں گے تو وہاں پر مجھے یہ بتانے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے. جب میں کہوں گا یہ مضاف ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو آپ کو خود سمجھنا چاہیے وہاں پر. تو اتنا اس کو آپ ریوائز کریں گے جتنا آپ کو یہ تھوڑا بہت یہ آپ کے دماغ میں آ جائے گا. تو یہاں پر میں پھر اس خلاصے ترکیب کو پھر جو اب کمپیکٹ ڈائیگرام کی طرح میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، یعنی با حرف جر، اسم مجرور، مضاف، اور اللہ اس کا مضاف الیہ وہ بھی مجرور، اور الرحمن نعت اول وہ بھی مجرور، اور الرحیم نعت ثانی وہ بھی مجرور. کمپلیٹ ہو گیا؟ اوکے. تو یہاں جار مجرور متعلق بفعل محذوف، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، یعنی ایسے فعل کے بارے میں جو محذوف ہے، جو یہاں ظاہر نہیں ہے. تو ظاہر نہیں ہے، اب یہ جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ جو بھی آپ کرنا چاہیں. کلیئر؟ اب اس کے نحوی فوائد کیا ہے؟ اب اگر اس کی کنسٹرکشن اس طرح ہے، سب سے پہلے آتے ہیں وہی بات، پھر فعل کا حذف. بسم اللہ کو ہر عمل کے لیے کھول دیتا ہے، یہ پہلی بات اس سے نکل آئی. اللہ کا مضاف الیہ ہونا عمل کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. جو بھی آپ عمل کریں گے، اب مضاف الیہ اللہ ہے، تو اس سے کیا فائدہ آتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ آتا ہے کہ آپ کے جو بھی عمل ہے اس کی نسبت سیدھے اللہ کے ساتھ، یعنی ایک طرح سے نیت بھی ہے. بسم اللہ آپ نے پڑھا تو اصل میں نیت بھی داخل ہو گئی اس میں، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. اللہ کا لفظ جو اس میں ہے وہ مضاف الیہ ہے. جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کی نسبت اس کی طرف ہو، مضاف الیہ کی طرف ہو جائے گی. یہ گرامٹک کنسٹرکشن ہے. اللہ اکبر. اور دو صفات کا لانا، جلال اور جمال کا توازن جو ہم نے پہلے بھی کیا ہے. کلیئر؟ یعنی ایک ہی صفت نہیں ہے، ایک وسعت کے لیے، دوسرا دوام کے لیے، دونوں. تو یہ مکمل ہے. کوئی بھی چیز، کسی چیز کی جو صفت ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے، اس خاصیت میں آپ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ دو چیزیں ہو. آپ دیکھ لیجئے کسی بھی چیز کے بارے میں، مثال کے طور پر آپ کے ماں باپ آپ کی ہر چیز کو، جو بھی آپ کی تمنا ہے ان کو پورا کریں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ڈریم ہوتا ہے. دوسرا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس کو سمجھ لو. اس سے زیادہ آپ اپنے ماں باپ سے کیا توقع کریں گے؟ یہی دو توقعات ہیں نا. ایک یہ کہ وسعت اتنی کہ وہ میری ہر خواہش کو پورا کرے. دوسری بات، میں بڑی ایک مطلب یہ سمجھو نا، مطلب عجیب غریب ایگزامپل دیسی میں سے، لیکن میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایگزامپل اللہ پر سیٹ کروں. نہیں، مطلب اس کی تو مثال ہم نہیں دے سکتے، مگر چوٹ پیٹ کا سمجھنے خاطر، ہاں، فار انڈرسٹینڈنگ، جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ. اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مطلب ایک قرآن کے سامنے ایک بیوقوفانہ بات ہے، لیکن اس بیوقوفی سے اگر ہم بات کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تھوڑا بہت اس کا وہ حل ہو گیا. یعنی کسی بھی چیز میں آپ یہ دو صفات ضرور سمجھنے کی کوشش کروں گے. ایک یہ کہ جس صفت کی آپ تمنا کر رہے ہیں
वो सिफत इतना वसी हो कि उसमें हर चीज समाए। दूसरा, वो सिफत उतनी देर तक आपके साथ रहे जितनी देर आप चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? यही तो सिफत अल्लाह ने लाए। एक हम चाहते हैं कि मेरा साथी, मेरा मां बाप, मेरे चाहने वाले लोग इतने हो कि मुझे कमी महसूस ना हो, तो ये वुसअत कहलाती है। ठीक। दूसरा, कमी को दूर करने की वुसअत होती है। दूसरा, ये वक्ती ना हो, लामहदूद वक्त के लिए हो। इसको अगर कोई समझेगा ना तो वो यहां से ही यत्नवन अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाएगा। यानी अल्लाह ने ऐसे सिफात, दो ऐसे अपने औसाफ को रखा है जिसमें जमाल भी है, जिसमें जलाल भी है, जिसमें कमाल भी है, जिसमें वुसअत भी है, जिसमें दवाम भी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? ठीक है। तो अब यहां पर जो है वो तो मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको डिस्क्लेमर मैंने पहले किया है। तो हाँ, यहां आप इसको काट के इसको दो हिस्सों में कर सकते हैं। अब आप वो कीजिए और नए से शुरू कीजिए।